ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورۃ شریفہ سورۃ الفاتحہ، جو 7 آیات بینات پر مشتمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عاقل بالغ مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو الحمدللہ یہ سورۃ شریفہ یاد نہ ہو۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے، جس کا ترجمہ یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا، بہت مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا، مالک یوم جزا کا، یا مالک بدلے کے دن کا، یا مالک انصاف کے دن کا۔ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہدایت دیجیے ہمیں صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ راستہ ان لوگوں کا کہ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ لوگ جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ آپ کی اس مسجد میں درس قرآن، درس قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن شریف کا پڑھنا۔ لفظ درسہ جو ہے یہ خود قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے۔ تو درس قرآن کا معنی ہوتا ہے قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کے احکام کو معلوم کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کوئی مسلمان جس کی عقل اگر اس کی جگہ سے ہٹ نہیں گئی ہے تو وہ کبھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کسی بھی مسلمان سے، وہ عمل کے حساب سے کیسا بھی ہوگا، بہت ہی بدعمل ہو سکتا ہے، بے نمازی ہو سکتا ہے، اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی مسلمان سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی آپ جس دین پر عمل پیرا ہیں اس دین کی بنیاد کیا ہے، تو الحمدللہ ہر مسلمان کا جواب ایک ہی ہوگا، وہ ہے اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ دونوں سے مل کر پورا دین اسلام کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ کون کتنے حصے پر عمل پیرا اس سے الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ ہر مسلمان اس پر اتفاق کرتا ہے کہ ہم جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں اس کی بنیاد یہی ہے۔ کوئی غیر بھی اگر ہم سے پوچھے کہ ہم آپ کے اسلام کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بہت ہی ادب سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہم کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں کوئی رائے قائم مت کیجیے، ہم تو بہت بے عملے لوگ ہیں۔ اگر اصل دین ہمارا معلوم کرنا ہے تو آپ اللہ کی کتاب کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں معلوم ہے۔ آج بھی جو پوری دنیا میں اسلام 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 ایک الحمدللہ ایک فضا بنی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے فلاسفرز اور علوم دنیا کے ماہرین، پھر بعض کلیساؤں کے پوپ اور پادری
بعض دوسرے مذاہب کے ذمہ دار جن کی زندگی اسلام کی مخالفت کرتے گزری، جب اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمایا تو ان پر اپنی کتاب کو کھولا، اور پھر اسی کتاب کو دیکھ کر جس کو وہ صرف اس لیے پڑھ رہے تھے کہ ہم اس میں کوئی عیب نکالیں، کوئی کمزوری نکالیں، اور لوگوں کو اسلام سے بدگمان کرنے کے لیے وہ اس میں مواد تلاش کر رہے تھے، اسی قرآن نے ان کے اوپر اللہ نے اس کے ذریعے ہدایت کی راہیں کھول دی، اور بجائے اسلام کے مخالف ہونے کے وہ عین اسلام کے وکیل بن کے کھڑے ہو گئے، اور ساری دنیا سے اس کا اعتراف کر لیا کہ آج تک ہم نے بڑی بھیانک غلطی کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، قرآن شریف میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی رب تعالیٰ نے کہ قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیے میں تو اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمائی ہے۔ میرے ایمان کی بنیاد تم مجھ سے پوچھو میرا ایمان کیا ہے، کس چیز پر ہے، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس پر جو اللہ نے اپنی کتاب میں جو کچھ اس نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، میں اس کے ایک ایک حرف پر اقرار کرتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور کسی ایک حرف کے اوپر بھی ایسا حرف نہیں جس پر میرا ایمان ہو۔ یہ ایمان بالکتاب۔ اب آج جو صورت شریفہ پڑھی گئی، جو پہلی صورت، اس کا نام صورت الفاتحہ۔ اس کا نام صورت فاتحہ کیوں ہے؟ فاتحہ جو ہے ہمارے ہاں عربی زبان میں افتتاح کا ایک لفظ ہوتا ہے، یہ ہم لوگ بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ دکان کا افتتاح ہے، مکان کا افتتاح ہے، اسکول کا افتتاح ہے، افتتاح ہوتا ہے نا۔ تو یہ افتتاح اور یہ سارے الفاظ جو بنے، اس کا اصل مادہ عربی زبان میں جو فتح ہے، اور یہ فاتحہ جو ہے اس کا اصل مادہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، شروع کرنا۔ تو اب فاتح جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھولنے والا، اور پھر اسی کا مؤنث بنتا ہے فاتحہ، کھولنے والی۔ چونکہ اس صورت شریفہ سے کتاب اللہ کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام صورت الفاتحہ ہے۔ پوری دنیا میں یہ، بلکہ حدیث شریف میں بھی فاتحۃ الکتاب، حدیث شریف میں بھی جہاں اس صورت کا شریفہ کا تذکرہ ہے، اس میں آپ نے اس کو فاتحۃ الکتاب فرمایا کہ قرآن کی کھولنے والی صورت۔ ویسے اس کے علاوہ بھی اور دوسرے نام ہیں اس صورت، ایک نام اس کا صورت الحمد ہے، ایک نام اس کا وافیہ ہے، ایک نام اس کا کافیہ ہے، ایک نام اس کو علماء نے مل کر اس کو سورہ شفا بھی کہا ہے۔ خود قرآن نے اس صورت شریفہ کا ایک نام آیا ہے، اور وہ سورۃ الحجر میں ہے، جہاں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 بار بار دہرانے والی آیتیں اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ یہ اس میں 7 آیتیں ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا، تو ان 7 آیتوں کا الگ سے رب تعالیٰ نے 7 مثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، اس کا ایک خاص، اس کا نام ایک 7 مثانی جو ہے، یہ خود قرآن میں بھی آیا ہے۔ اب اس صورت شریفہ کی جو آیتیں ہیں، ان کا انداز پورے قرآن سے الگ ہے۔ اس صورت شریفہ میں اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا سلیقہ سکھلایا ہے۔ دعا، اپنی حاجات کا، اپنی ضروریات کا اپنے رب سے طلب کرنا، اس لیے کہ میرا بنانے والا بھی وہ، میری ضروریات کا بنانے والا بھی وہ، اور میری ضروریات کا پورا کرنے والا بھی وہ۔ تو میں اپنی ضروریات کس کے سامنے رکھوں؟ ظاہر ہے میرے رب کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ عز و جل نے اس صورت شریفہ میں بندوں کو ان کی زبان میں دعا کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ میرے بندوں تم کس طرح مجھ سے دعا کرو۔ دعا کی شروعات جو ہوتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو یہ تو سب صورتوں کے شروع میں آیا ہے۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ سورہ توبہ یا سورہ برات جس کا نام ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن سورہ نمل کے درمیان میں ایک جگہ بسم اللہ ہے۔ اس طرح بسم اللہ کی 114 جو عدد ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کا کے پہلے قرآن پاک کا ایک ادب ہے، وہ بھی رب نے ہمیں اپنی کتاب میں سکھایا۔ ارشاد فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پڑھو
تو اس کے پڑھنے کے پہلے شیطان مردود کے شر سے اپنے رب کی پناہ مانگ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ صرف قرآن کی شان ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے کے پہلے صرف اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ شیطان مردود جو تو سارے نیک کاموں سے روکتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھلا کام نہ کریں، لیکن ان میں سب سے زیادہ رکاوٹ وہ جس چیز میں ڈالتا ہے وہ قرآن کے پڑھنے اور سننے کا معاملہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لیں۔ خود قرآن میں سورۃ الشورى میں رب نے ارشاد فرمایا کہ انہم عن السمع لمعزولون، شیطانوں کو قرآن کے سننے سے معزول کر دیا گیا، ان کو محروم کر دیا گیا۔ اس کا معنی جب تک قرآن کے احاطے میں آدمی رہے گا، جب تک اس کو پڑھتا یا سنتا رہے گا، یا یہ کہہ لیجیے جہاں تک قرآن کی آواز جاتی رہے گی، شیطان کی ہمت نہیں کہ اس کے اندر اپنا پر مار سکے۔ اس لیے سارے نیک کاموں سے روکنے میں سب سے زیادہ اس کی طاقت جو لگتی ہے وہ لوگوں کو قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے روکے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کے پڑھنے کے پہلے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تم اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود کے شر سے۔ اب باقی جتنی کتابیں پڑھی جائیں گی دنیا میں، بلکہ میں تو یہ عرض کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الحمدللہ مختلف چیزوں کی دعائیں سکھلائی۔ اس لیے ایک بڑے بزرگ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس امت کو دعا والی امت بنا دیا۔ بستر سے اٹھنے سے لے کر الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا، اسی کی طرف ہمیں لوٹنا۔ یہ سو کر اٹھنے کی دعا۔ اور سارے کام بیت الخلاء میں داخل ہوگا تو کیا کون سی دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے، نکلنا ہے تو کون سی دعا پڑھ کے نکلنا ہے، کھانا ہے تو کون سی دعا پڑھ کے کھانا ہے، کھانا ختم ہو جائے تو کون سی دعا پڑھ کے کھانا ختم کرنا ہے۔ اسی طرح ساری چیزوں کی، سفر کی دعا یہ ہے، سواری پہ بیٹھنے کی یہ دعا ہے، مریض کی عیادت کی یہ دعا ہے، چھینک آ جائے تو یہ کہنا ہے، جمائی آئے تو یہ کرنا ہے، دعا دعا دعا، یہاں تک کہ اب جب وہ اپنے بستر پر جائے گا تو اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ بس میں آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں اور اسی کے آپ ہی کے نام سے زندہ ہوں گا۔ مطلب اس کے سو کر اٹھنے سے لے کر سونے تک سارے اعمال کی دعائیں، ان دعاؤں کو یاد کرے آدمی۔ لیکن جب تک کوئی دعا یاد نہ ہو تو اس وقت تک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں اللہ کا ایک اسم ذات ہے، اللہ، یہ اسم ذات کہلاتا ہے، اور پھر الرحمن الرحیم، یہ دونوں اسم صفات ہیں، دونوں میں اللہ کی دو صفات بیان فرمائی گئی ہے اور دونوں کا مادہ رحم ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کے پہلے پڑھ لیا جائے اس میں اللہ کے نام کی برکت شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی نصرت شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس بسم اللہ کی برکت سے آدمی کو یہ شرم بھی آتی ہے کہ میں جو کام کروں وہ اللہ کی رضا کے مطابق کروں، اللہ کی ناراضگی کے کام پہ بسم اللہ نہیں پڑھا۔ بلکہ علماء نے کہا کہ اگر کسی حرام کام پر آدمی بسم اللہ پڑھ لے، جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ شراب پی رہا ہے اب بسم اللہ پڑھ کے وہ کافر ہو جائے، اسلام سے نکل جائے۔ اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو اسی کا نام لے کر پینا گویا اس کی ذات عالی کی توہین کرنا ہے، اور کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی توہین کے بعد مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ بسم اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے خادم ہیں۔ اب آیت شریفہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تعریف میں اور آپ جانتے ہیں کس چیز کو تعریف کہتے ہیں، اب اس کی کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی بھی چیز کی تعریف کے پیچھے اصل تعریف جس کی ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات عالی کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ مسجد الحمدللہ کتنی خوبصورت مسجد، ساری آسانیاں الحمدللہ اللہ نے یہاں عطا فرمائی، الحمدللہ کرے، الحمدللہ اتنی خوبصورت مسجد، ساری آسانیاں۔ اب
اس مسجد کی جو اس نے خوبصورتی کی تعریف کیا، تو اس مسجد کی تعمیر میں کون سی چیز ہے جو میری اور آپ کی ہے؟ کون سی چیز؟ کوئی چیز نہیں۔ پوری مسجد کی تعمیر میں جو کچھ استعمال ہوا، اس کا پیسہ، اس کی کوڑی، اس کا مٹیریل، اس میں ہاتھ لگانے والے ہاتھ، اس کی محنتیں، نقشہ بنانے والے کا دماغ، اور اس کے بعد جو کچھ مٹیریل اس میں استعمال ہوا وہ سب کا سب کس کا ہے؟ ظاہر ہے آدمی غور کرے تو سب کا سب صرف اللہ کا ہے، فقط اللہ۔ اس مسجد کی خوبصورتی کا اصل حقدار کون ہے جس کی تعریف کی جائے؟ وہ ذات الہی ہے۔ اس لیے ہر خوبصورت یا ہر قابل تعریف، خوبصورت کے بدلے ہر قابل تعریف چیز کے پیچھے اصل حقدار اگر کوئی ہوتا ہے تو اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے۔ ہم لوگ عام طور سے دونوں جہاں بولتے ہیں، اور دونوں جہاں اس لیے کہ ایک جہاں یہ ہے دنیا جہاں ہم رہ رہے ہیں، اور دوسرا جہاں وہ ہے جہاں ہمیں مرنے کے بعد پہنچنا ہے، آخرت۔ یہ دو جہاں، اسی سے ہمارا واسطہ پڑا۔ لیکن اس کے علاوہ اور کتنی دنیایں ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اب تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ان کے بڑے بڑے آلات جس کی وجہ، اور ان کے سیارے اور ان کے راکٹس، اور ان کے اوپر سے جا کر چاند پر اور مریخ پر اور یہاں اور وہاں جا کے ڈیرے ڈنڈے جما دینا، یہ سب دکھائی دے رہا ہے۔ اور وہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی یہ کائنات کیسی عجیب و غریب کائنات، صرف پہلے آسمان کے نیچے ان کی ساری تحقیقات چل رہی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی پہلا آسمان جو ہے وہ زمین سے کتنے فاصلے پر ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج تک کوئی نہیں بتا سکا۔ تو یہ کائنات جب اتنی بڑی ہے تو اس کے بعد ہم تو آسمان، 7 آسمان پر ایمان رکھتے ہیں، 7 زمینیں اللہ نے بنائی، اور اس کے بعد کن چیزوں کو کیسے کیسے بنائے اللہ نے۔ سارے جہانوں کا رب وہی ہے۔ اب رب کا لفظ جو ہے یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو رب کا مطلب ہوتا ہے پالنہار یعنی اس کی ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، اور ایک رب کا اور ایک مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ تربیت کو ذرا معنی کو آپ سمجھیں۔ تربیت میں آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سے بات کو بہت آسانی سے انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ ہر چیز کا خالق اللہ، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ہر چیز کا ایک دائرہ مقرر کر دیا، اس چیز کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج، چاند، زمین، آسمان، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ ساری کائنات جس کو جس کام میں لگا دیا وہ اس کام کے سوا کچھ نہیں کرتا، اسی کام میں لگا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے کیلنڈر جو ہیں، یہ آپ کا جو نقشہ ہے، آپ کا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا، آپ انداز فرمائیں 1000 سال نہیں، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک یہی نقشہ چلتا رہے گا، اس طرح سے آفتاب کو بنا کر اور اس کے طلوع اور غروب کے مقامات کو رب نے مقرر فرما دیا کہ اس میں 1 سیکنڈ کا فرق قیامت تک نہیں پڑنے والا، جس کی بنا پر ہم اتنے آرام سے سحری کا وقت ہو گیا، افطار کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، 1 سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح ہر چیز کو انہوں نے اپنے کام میں لگا دیا ہے، اور چونکہ ہر چیز کو انہوں نے کام میں لگایا تو اس کی ذمہ داری اس کو سمجھا دی کہ ادا کیسے کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بہت آسانی سے آپ سمجھیں۔ دیکھیے یہ دوسرے جانور جو ہیں ان کے بچے تو بڑے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے الگ نظام بنایا۔ انسان کا بچہ سب سے کمزور ہوتا ہے، سب سے زیادہ ناز نخرے انسان کی اولاد کے لیے ہوتے ہیں۔ 2-2.5 سال تک 30 مہینے قرآن نے کہا 30 شہرا، 30 مہینے تک ایک عورت کی اس پر قربانیاں ہوتی جب یہ کسی لائق بنتا ہے۔ یہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کی کمر گیلی ہو گئی، اس نے پیشاب کر دیا۔ اس کو بچے کو کس نے یہ سکھایا کہ جب تیری کمر گیلی ہو جائے تو تو رو کے اپنی ماں کو اطلاع کر دینا۔ پھر اس سے بھی زیادہ حیرتناک، دیکھو کسی چیز کا کھانا آسان ہے
منہ میں ڈالا اور چلی گئی حلق کے نیچے. لیکن کسی چیز کو چوسنا جو ہے نا یہ بہت بڑا کام ہے. یہ چند گھنٹوں کا بچہ اس کا رب اس کو سکھلاتا ہے کہ جب تیری ماں تیری خوراک تیرے منہ میں ڈالے تو کس طرح تو اپنے جسم میں اس کو منتقل کرے. کون سکھاتا ہے بچے کو؟ پھر بولنا آپ سکھاتے ہیں، چلنا آپ سکھاتے ہیں. کیا سکھایا آپ نے؟ وہ رب ہے جو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی تربیت فرماتے رہتے ہیں، اور اس کی تربیت وہ اپنے رب کی تربیت کی روشنی میں جوان ہوتا ہے اور کڑیل جوان ہوتا ہے اور بڑھاپے کی منزلوں پہنچتا ہے، قبر پہنچتا ہے. اس کو رب کہا جاتا ہے. ساری مخلوقات کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اس مقصد کے لیے اس کی تربیت فرمانا اور اس تربیت پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کو ذرائع وسائل فراہم کرنا، وہ ہے رب، سارے جہانوں کا رب. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا. دیکھو اللہ کی رحمتیں جو ہے نا بس اسی کے بھروسے یہ پوری کائنات چل رہی ہے. فرشتوں کی ایک دعا ہے، بہت تفصیل سے بولنے کا وقت نہیں ہے. اصل درس تو ہمارے امام صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ کل فجر سے. بہت زیادہ لمبا درس کرنے کا میرا موڈ بھی نہیں اور موقع بھی نہیں ہے. اللہ کی رحمت کی جگہ فرشتوں کی دعا کا تذکرہ. فرشتے کہتے ہیں وسعت کل شیء رحمتا و علما. اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور آپ کے علم نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. ہر چیز اللہ کے علم کے گھیرے میں، اللہ کی رحمت کے گھیرے میں. بدر کا موقع تھا اور 17 رمضان کی تاریخ ہے بدر کی. اس وقت تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے. بدر جو مارکا ہوا اس وقت روزے فرض نہیں ہوئے تھے. 16 اور 17 کی درمیانی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے چینی کی کیفیت تھی کہ 313 نہتے صحابہ ہے، اگر 1000 کا مجمع ہے، جدید آلات حرب سے پوری طرح لیس. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی وارفتگی کا حال یہ تھا کہ آپ اللہ سے دعا فرما رہے تھے اور دعا میں اس درجے آپ مصروف اور مشغول تھے کہ آپ کی چادر مبارک کاندھے سے سرک جاتی تھی، میں آپ کے کاندھے پہ رکھتی. اور صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے پہلے موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا سنی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یہ دعا جو ہے آپ مانتے ہوں گے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے پہلی مرتبہ میں نے شب یعنی غزوہ بدر کی جو درمیانی رات تھی اس دن میں نے پہلی مرتبہ آپ سے سنا. آپ سجدے میں اپنا سر رکھے ہوئے رب کائنات سے عرض کر رہے تھے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے زندہ جاوید، اے کائنات کے تھامنے والے، اپنی رحمت سے میری مدد فرما. تو رحمت خداوندی اسی نے کائنات کو تھام رکھا ہے. اسی کی وجہ سے آج اتنے گناہوں کے بعد، اتنی نافرمانیوں کے بعد ہمیں ایک سانس کے بعد دوسری سانس کا موقع مل رہا ہے. اور یہی رحمت خداوندی اہل ایمان کی جنت میں دخول کا ذریعہ بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت میں کوئی اپنے اعمال کی بنا پر داخل الا یہ کہ اللہ کی رحمتیں یاوری، اللہ کی رحمتیں کسی کی یاوری فرمائیں، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ کسی کے ساتھ فرمائے اور اپنی رحمت سے کسی کو جنت میں داخل کرے. صحابہ یہ سن کر حیرت میں پڑ گئے کہ ٹھیک ہے عام لوگوں کی بات اپنی جگہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، مگر میرا رب کی رحمتیں مجھے سر سے پیر تک ڈھانپ لیں. جس ذات کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا اس پر کیا رحمتیں ہوں گی اللہ کی، کیا آدمی تصور کر سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے اعمال سے قطع نظر اگر کوئی چیز اہل ایمان کو جنت میں داخل کرے گی تو وہ اللہ کا رحم و کرم. بہت زیادہ اس کی تفصیل نہیں کر سکتے. آگے فرمایا مالک یوم الدین،
انصاف کے دل کا مالک. یہ دین کا لفظ جو ہے قرآن شریف میں دو عام معنی میں استعمال ہوا, دو عام. ایک تو دین یعنی طریقۂ زندگی, ان الدین عند اللہ الاسلام, اور دوسرا دین بدلے کے لیے. یہاں پر مالک یوم الدین, انصاف کے دن کا مالک. اب میرے جیسا کم پڑھا لکھا آدمی انصاف کے دن کا مالک, تو آج بھی ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے, فقط اللہ ہے بھائی. لیکن اس نے اپنے رحم و کرم کی سائے میں اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کا ہم کو عارضی مالک بنا دیا. کیسا مالک؟ عارضی, ٹیمپرری. یہ لفظ یاد رکھنا, ہم جس چیز کے مالک ہیں ٹیمپرری ہیں. آج میں جس گھر کا, یہ گھر میرا ہے, یہ گھر میرا ہے, ابھی میری روح نکل جائے تو میرا گھر میرا نہیں رہ جائے. کس کا ہو جائے گا؟ میری بیوی کا, میرے بیٹے بیٹیوں کا, ان کی میراث ہو جائے گی. میں قبر پہ تھوڑی لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے, اس طرح ہمیں یہاں دنیا میں جو عارضی ملکیت اللہ نے عطا فرمائی ہے چیزوں پر, یہ عارضی ملکیت بھی چھین لی جائے گی, اور وہاں یہ حال ہوگا کہ کوئی اپنی زبان نہیں کھول سکے گا کسی چیز پہ ملکیت کی. تو بہت بڑی بات. اس لیے فرمایا مالک یوم الدین, ایسا دن کہ جتنی انسانوں کو عارضی ملکیت اور عارضی قوت اور طاقت دی سب کے سب چھین لی جائے گی, اور اکیلے والامر یومئذ للہ, صرف اللہ کا حکم چلے گا, کوئی بغیر اس کی اجازت کے اپنی زبان بھی نہیں کھول سکے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دیکھو ایا لفظ جو ہے نا, ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف, فقط. ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ ہی سے مدد کرتے ہیں. دیکھو یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے. اپنی بندگی کا اعتراف اور رب کے ربوبیت کا اعتراف. آپ کے بندے ہیں, آپ کے سبب کسی کی بندگی کیسے کریں؟ اس بندگی میں صرف نماز داخل نہیں. ہمارے یہاں بندگی جو ہے, قرآن شریف نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں اور جناتوں کو ہم نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. ساری زندگی ایمان والے کی بندگی ہے اگر وہ اللہ کے رضا کے مطابق. اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا بولنا, اس کا چالنا, اس کا خوشی, اس کا غم, کسی سے اس کا تعلق جوڑ لینا, کسی سے اس کا تعلق توڑ لینا, سب کا سب عبادت. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق. اس لیے فرمایا ہم صرف آپ کی بندگی کرتے ہیں, آپ کے سبق ہے. اس بندگی میں بندگی کے سارے طریقے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری ساری نماز, میری ساری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے. اس میں ایک بات میں آپ کو مسئلے کی نہیں, میں کوئی مفتی نہیں ہوں, لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ سلام بھی کرتے ہیں, السلام علیکم, ارے جھک جا. منع ہے شریعت میں. یہ جھکنا صرف اللہ کے لیے روا ہے, اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکا جا سکتا. رکوع تو رکوع ہے. سجدہ, کوئی سجدہ تعظیمی کی اس دین میں گنجائش نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سجدے کے سارے حقوق اللہ کے, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے. اور اس بحث کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت انداز میں ایک اس باب کو قیامت تک کے لیے آپ نے بند فرما دیا. یہ ارشاد فرما کر جب صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں, آپ سے زیادہ قابل تعظیم کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہم آپ کو سجدہ کریں تو آپ نے فرمایا اس دین میں اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ. ختم ہو گئی بات قیامت تک کی. اب کوئی زبردستی اس باپ کو کھولے تو یہ اس کی ڈھیٹ پن ہے, اور اللہ کے ہاں بارگاہ میں جواب. عبادت کی کوئی طریقہ, کسی بھی طریقے کا کوئی حصہ اللہ کے غیر کے لیے مومن کے پاس نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, آپ ہی میرے معبود ہیں, آپ ہی میرے رب ہیں, آپ ہی میری ضرورتوں کے پورا کرنے والے ہیں, تو میں مدد آپ کے سوا کس سے مانگ سکتا ہوں؟ آپ ہی سے ساری مدد مانگ. اب میرے بھائیو, بعض بیچارے جانے تو اس میں زیادہ بحث نہیں, ایسا کیسا کہتے ہیں, آپ بیوی سے کہتے ہیں بیگم کھانا لاؤ, بیگم سے کھانا مانگ لیا. ابے یہ دنیا ہے,
یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر کھانا لاؤ یہ صرف بار سے نہیں کہتے کہ کھانا پیدا کرو میرے لیے، کھانا جو تم نے پکایا ہے تم کو بھی کھانا ہے مجھے بھی کھانا ہے، وہ لا کے میرے سامنے پہ، یہ اسباب کے درجے میں، اس کو مدد چاہنا کہیں نہیں سکتے۔ مجھے آپ بتائیے، میں نے آپ سے عرض کر ایک گلاس پانی لائیے، تو اس ایک گلاس پانی لانے کو آپ بول سکتے ہیں کہ مولانا نے مجھ سے مدد طلب کی؟ ارے پانی پینے کی چیز ہے، مولانا اٹھ نہیں سکتے تھے کرسی سے، مجھ سے کہا بھائی تم لا دو۔ تو یہ کوئی غیر اللہ کا مدد مانگنا اس کو نہیں کہتے۔ مدد وہ اس مدد کو مدد کہا جاتا ہے جو میرے صرف اللہ کی صفت ہے، اور وہ ہے اس کی شان ربوبیت، اس کا الہ ہونا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں۔ وہ مدد یہاں مراد ہے کہ ہم صرف آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، میرے بھائی اصل دعا یہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں ہدایت فرمائیے صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم، صراط یعنی راستہ، مستقیم یعنی سیدھا۔ ہمارے نام لوگوں کا نام صراط مستقیم نہیں رکھتے، مستقیم رکھتے ہیں، مگر عام طور سے جس کا نام مستقیم، اگر کوئی مستقیم بھائی ہو تو برا نہ مانے، نام مستقیم ہے تو بھی سیدھے رہنا یار، مستقیم نام میں کوئی الٹی سیدھے حرکتیں کیوں کرتا ہے بھائی؟ مستقیم کا مطلب ہے کوئی سیدھا سیدھا۔ تو صراط المستقیم اس صراط کو کہا جاتا ہے، اس راستے کو کہا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ قرآن سے ہم قرآن کے طالب علم ہیں، فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، قرآن کی آیت ہے یہ، ان ربی علی صراط مستقیم، بلا شبہ میرے رب تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم، یعنی صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو بندے کو اپنے رب سے ملا دے، اس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کی تشریح کی نا، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب اس تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم۔ تو یہاں کون سا راستہ مانگ رہا ہے بندہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، میری رہنمائی فرمائیے، مجھے دکھا دیجئے، مجھے چلا دیجئے اس راستے پر جس راستے پر چل کر میں آپ کو پا سکتا ہوں۔ میرا محبوب حقیقی، میرا مقصد حیات اگر کوئی ہے تو میرے رب کی ذات عالی ہے۔ میں اپنے رب تک جس راستے پر پہنچ سکتا ہوں چل کر، وہ راستہ صرف میرا رب مجھے دکھا سکتا ہے، کوئی اور مجھے پکڑ کر اس میں نہیں چلا سکتا۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اور اس کے بعد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اس لیے کہ اب جس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، یہ تو آخری نبی ہے نا، اور آخری کتاب ہے، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اور کتاب ہمیشہ رسول پر نازل ہوتی ہے، جب نبی نہیں تو کتاب کہاں؟ فرمایا وہ قومیں جو آپ کے پہلے انسان گزر چکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے، وہاں سے سلسلے نبوت شروع ہو کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک آتا ہے، اور آپ کے بعد آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو وہ سارے لوگ جن پر آپ نے انعام فرمایا، وہ لوگ یعنی اس کے پہلے جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اور آپ نے جن کو اس راستے کی رہنمائی فرمائی جو آپ تک پہنچ گئے، اللہ انہی لوگوں کا راستہ ہمیں بتا دیجئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر، ان کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے جن پر آپ کا غضب ہوا۔ پچھلی اقوام، ان کے واقعات خود قرآن نے بیان فرمائے ہیں کہ کسی پر پتھروں کی بارش کی گئی، کسی کی صورت مسخ کر دی گئی، کسی کو تیز طوفانی ہواؤں سے فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا، کسی کو ڈبو کر مارا، مختلف عذاب آئے ان قوموں پر جنہوں نے اپنے انبیاء نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے ماننے سے انکار کر۔ میرے بھائیوں، اس زمین پر رہنے والی انسانیت کی تقدیر کے فیصلے اس کے نبی کی ذات عالی کے روشنی میں کیے جاتے ہیں۔ اگر امت اپنے نبی کی وفادار ہے تو اس امت کو موقع دیا جاتا ہے، اور اگر یہ اپنے نبی کے ساتھ غداری کرتی ہے تو پھر انسانیت کو اس زمین پر رہنے بسنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے قرآن نے ان اقوام کو جن کو اللہ نے فنا کے گھاٹ اتارا، جب ان کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، کہ اگر ان بستی کے رہنے والوں نے ایمان کو قبول کر لیا ہوتا اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تو ہم ان پر آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ولیکن کذبوا، مگر ان لوگوں نے جھٹلایا، انہوں نے تکذیب کی، ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، اس لیے ان کے کرتوتوں کے سبب ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اور اس کے بعد اس صورت شریفہ کے بعد آمین، کیونکہ یہ پوری دعا ہے، اس لیے خود جب یہ صورت شریفہ نازل ہوئی تو جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ آمین فرمائیں، آپ نے آمین فرمایا۔ نماز میں بھی آمین، جب بھی صورت پڑھی جائے دھیرے سے آمین کہنا ہے، نماز کے خارج میں بعد میں بھی اگر یہ صورت پڑھی جائے اس کے بعد آمین کہنا۔ اب یہ زور سے بولنا ہے دھیرے سے بولنا ہے، یہ کوئی بحث کا موضوع نہیں، جو جیسے بول رہا اس کو ویسے بولنے دو۔ میرا معروضہ کیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ایسے نہیں جس میں امت کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ کوئی زور سے بول رہا ہے اس کو زور سے بولنے دو، کوئی دھیرے سے بول رہا ہے اس کو دھیرے۔ آمین بولنا سنت ہے، وہ زور سے عمل کر رہا ہے، میں دھیرے سے بول رہا ہوں، نہ وہ میرا کالر پکڑے نہ میں اس کا کالر پکڑوں۔ ہم نے کیا کیے، جو بڑے بڑے گناہوں کے کام تھے ان کو ہم نے معمولی سمجھا، اس کی ہم کو فکر نہیں، اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایک دوسرے کو ٹکڑے کر کے ارے یہ فلانی جماعت ہے، یہ فلانا گروپ، اس بحث میں بالکل نہ۔ آپ جب قرآن شریف کو پڑھیں گے اور اگر اللہ پاک آپ پر قرآن شریف کے علم کو کھولتا ہے، قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھ کر یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا احکام نازل فرمائے۔ قرآن میں جتنی آیتیں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، کتنی آیتیں ہیں جو شروع ہوتی ہیں یا اس سے مطلب اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اس میں کون شامل ہیں؟ کون شامل ہیں؟ حضرات صحابہ، وہ تو ہیں، تابعین، تابعین۔ ارے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایمان کی دولت سے مجھے اور آپ کو بھی نوازا ہے، میرے بال بچوں کو بھی نوازا ہے، میرے خاندان کو بھی نوازا ہے۔ جب میرے رب نے پکارا اے ایمان والو تو میرا شمار ان خوش نصیبوں میں ہو گیا جس کو میرے رب نے آواز دی اپنے کتاب میں، دیکھو دیکھو ادھر دیکھو، میں تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ ہم کو معلوم نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو سلسلہ آپ کے انشاءاللہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے، فجر کی نماز ہوگا نا مغرب میں، تو مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارے امام صاحب آپ کو مختلف علماء نے ترجمے اور تفسیریں کی ہیں بہت ساری، لیکن عوام کا جو مطلب ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، بعض تفسیروں میں اردو اتنی گاڑھی ہے کہ وہ عالموں کا کام ہے، وہ ہمارے جیسے عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ ہمارے آپ کے جیسا عام آدمی کی سیدھی سادھی زبان میں، ہماری زبان میں بات، میں ابھی آپ سے بول رہا ہوں، کوئی ایسا لفظ آپ کو آیا جس کو آپ کو معنی نہیں معلوم ہو، اب اس میں کہیں غالب اور اقبال کی اردو بولنے لگتا ہے، حالانکہ مجھے آتے ہوتی نہیں، سمجھ لو دو چار چھ جملے کہیں سے رٹ کے آ جاتا میں اور بولتا، تو آپ بولتے مولانا نے تقریر بہت اچھی کی، کیا بولے وہ سمجھ میں نہیں آیا، تقریر بہت اچھی کر رہے تھے، سننے میں اچھا لگ رہا تھا، تو اس سے کام نہیں چلتا۔ ہم نے ایک آسان تفسیر نام کی ایک تفسیر ہے، اس ملک کے بہت بڑے عالم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد اللہ العالی، جو اس وقت علم فقہ میں پوری دنیا میں تسلیم کیے جاتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی آسان تفسیر ہے۔ میں خود بھی اس تفسیر کو بہت زیادہ مطالعہ کیا، آسان زبان میں۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے، اس کی تفسیر اگر آپ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر میں دیکھیں گے نا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر جو ہے وہ 10 پیج میں ہے۔ اعوذ باللہ کی تفسیر کتنے دن پڑھیں گے آپ؟ بسم اللہ کی تفسیر، پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر، تو سب ملا کے 50-60 پیج ہو گیا، تو 3 مہینہ آپ کا وہی چل رہا تھا۔ آپ بولے وہ کتنے دن سے کر رہے حافظ صاحب، میرے کو تو سورہ فاتحہ نہیں ختم ہوئی۔ اس پر ایک لطیفے جیسی بات ہوئی کہ ایک بیچارہ گنوار آدمی تھا، بڑا پڑھا لکھا، مسجد کے پاس سے گزرا، فجر کی جماعت کھڑی ہے، جلدی جلدی وضو کیا، جا کے نماز میں شامل۔ امام صاحب سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، اس نے سورہ بقرہ طویل، فجر میں ویسے بھی تھوڑی طویل تلاوت ہوتی ہے، طویل تلاوت کی، اور اس کو جلدی جانا تھا بیچارے کو، اس کو لگا کیا کرنا، بیچ میں نماز پڑھ کے بچ گیا۔ امام صاحب سلام ہی نہیں پھیر رہے ہیں۔ امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کا خیال کرے، اور مقام امامت وہ جگہ ہے
جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کے حوالے کیا گیا ہے، امت کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنے امام کی قدر قیمت کرے، اس کی عزت کرے. سمجھے؟ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں. وہ اس سے امید کرتا ہے وہ امام کس کا مقام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری ایام، جس میں آپ کی موجودگی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی، وہ چند نمازیں جب تک آپ تھے. امام الانبیاء موجود ہیں تو کسی اور کی امامت کا کیا سوال ہے؟ اس پر بات یہ عرض کر رہے تھے کہ وہ امام صاحب لمبی سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، وہ بیچارے نے دیکھا چھوڑ کے بھگ گیا، جانتے یار کام جو ٹرین چھوڑ جائے گی. اگلے دن پھر وہیں سے گزرا اور جلدی وضو کیا، جماعت کھڑی تھی تو ایک سے پوچھا کون سی سورت پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے بولا سورہ فیل. اب سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک، چھوٹی سورت ہے. اس نے بولا کل گائے تھی تو اتنی بڑی تھی، آج تو ہاتھی ہے. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، آج تو ہاتھی ہے. اور ماننے کب تک امام صاحب پڑھ رہے ہیں؟ بیچارہ میں جان لو میں الگ ہی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں. اس پر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام کے ذمے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ مقبل. ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نمازوں میں تاخیر رکھی ہے، اس کے پیچھے یہ ہے کہ محلے کے لوگوں کا خیال رکھو. جیسے رمضان میں تاخیر منع ہے، رمضان میں تاخیر نہیں، تاجیل جو ہے وہ امام صاحب کا مسلک ہے. کیوں؟ سحری کے لوگ اٹھے ہوئے ہیں، سحری سے بالکل لگی ہوئی فجر کی نماز رکھو. لوگ سحری کر کے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آرام کریں گے، اپنے کام میں لگیں گے، کچھ بھی کریں گے. نماز میں تاجیل جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اور عام دنوں میں تاخیر ان کا مسلک ہے. ذرا تاخیر کر دو، ذرا دیر کرو کہ نماز کا وقت ضائع نہ ہونے پائے، لیکن لوگ آرام آ کے زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہو سکیں. یہ اب کوئی بہت جلدی پڑھتا ہے، اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے نماز کا وقت ہونے کے بعد. لیکن اس میں بھی جو ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مسائل کے اختلاف میں کبھی اپنا ہاتھ نہ ڈالیں. جس کو جس پر عمل کرنا ہے اس پر عمل کریں. اب اس سورہ فاتحہ کی چھوٹی سی تشریح آپ کے خادم نے کی. اصل وہ درس ہے جو امام صاحب روز فرمائیں گے. وہ درس جو ہے وہ آج کی جیسے پون گھنٹے 1 گھنٹے کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ 10-12 منٹ کا ہوگا. اس 10-12 منٹ میں امام صاحب اپنی سہولت سے انشاءاللہ طے کر لیں گے مجھے 1 صفحہ پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے. 1 صفحہ آپ نے پڑھا، 10 منٹ کے لیے آپ بیٹھے اور اس میں اتنا مضمون آپ کے ذہن میں آ گیا. اگلے دن اس کا اگلا مضمون. تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ دھیرے دھیرے ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن شریف کی پوری 114 صورتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے مضامین آ جائیں گے. اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قرآن کی آیتیں جب آپ سنیں گے اور ان کا ترجمہ سنیں گے، قرآن تو سنتے ہیں نمازوں میں تراویح میں، یہ معنی نہیں سمجھتا، ایسے ایسے مضامین آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ارے آج سے پہلے تو مجھے یہ بات معلوم نہیں. مثلا میں آپ کو 1-2 آیتیں پڑھ کے سناؤں. سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی ایک آیت. رب نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی میرے اس ذکر سے مراد قرآن. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو کوئی میرے اس ذکر سے کترا کے نکلنے کی کوشش کرے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، اس سے دور بھاگے گا، میں اس کی معیشت، اس کی روزی کو تنگ کر دوں. اور صرف اتنا نہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن میں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. کس کو؟ جو قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. مایا اس دنیا میں بھی اس کی زندگی کو، اس کی روزی کو میں تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اور وہ عرض کرے گا پروردگارا مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. جواب میں ارشاد فرمایا جائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھیں، تو انہیں نظر انداز کر دیا کرتا تھا، آج ہم نے تجھ کو نظر انداز کر دیا. یہ سورہ طٰہٰ کی ہے. سورہ فرقان کی وہ آیت جب ہم تلاوت کرتے کرتے وہاں پہنچتے ہیں
تو روح کانپ جاتی ہے کہ وقال الرسول، وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہی میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب حشر کے میدان میں شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر مقدمہ دائر کر دیں تو مجھے بتاؤ اس کے بچنے کی کوئی امید ہے کیا؟ امت کا ایک وہ بدنصیب طبقہ ہوگا جس نے قرآن کو پس پش ڈالا اور اس پر اللہ کے رسول کا مقدمہ دائر ہوگا، پروردگارہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن نے کہا ان ھذہ تذکرہ، بلا شبہ یہی وہ نصیحت نامہ ہے، ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تم میں جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اور اسی آیت شریفہ کی تشریح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن کی مثال اس رسی کی طرح ہے جس رسی کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا انسان کے پاس ہے، جو چاہے اس رسی کو پکڑ کر اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے۔ یہ تو چند آیتیں میں نے مثال طور پر عرض کی، 10 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرا معذور ہمارا یہ ہے بھائیوں کہ اپنے آپ کی مسجد میں درس ہوتا ہے، میں تو عرض کرتا ہوں کہ ہر مسجد میں قرآن شریف آپ نے سن لیا 10 منٹ، اب اس کے بعد آپ جس بھی جماعت میں کام کریں، مختلف لوگ مختلف دینی تنظیموں میں دینی کاموں میں لگے ہوں، مبارک ہوں، آپ کو قرآن کا علم آ جائے، قرآن کے معنی اور مفہوم آپ پر واضح ہو جائے، اس سے آپ کے کام میں برکت پیدا ہوگی یا معاذ اللہ اس میں کوئی کمی ہو جائے؟ برکت پیدا ہوگی۔ جہاں اللہ کا کلام شامل ہو اس سے بابرکت کیا کام ہو، کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اس میں کوئی فلاں جماعت کا کام کچھ نہیں، آپ جس جماعت میں کام کرتے ہیں وہ آپ کو مبارک ہو۔ اپنی جماعت میں اس ایک چیز کو آپ دانت سے پکڑ لیجئے کہ اگر آپ کا تعلق اللہ کی کتاب سے نہیں جڑے گا تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ نے اسی کتاب کو فرمایا ہے، ان ھذہ تذکرہ، بس یہی وہ راستہ ہے، وہ نصیحت نامہ ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہے اس کے جواب میں سورہ بقرہ میں رب نے فرمایا شروعات میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، ہر اللہ سے ڈرنے والے کے لیے یہ رہنما۔ اور پھر اس اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے جواب میں اللہ نے باقی پورا قرآن نازل فرما دیا، میرے بندے تو جس راستے کی دعا کر رہا ہے وہ راستہ یہ ہے جو میں نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر 23 سال کی طویل مدت میں نازل فرمایا ہے، یہ تیری زندگی کا آئین حیات ہے اور یہی وہ طریقہ زندگی ہے جس کے لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو اماں نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا ضرور پڑھا ہے۔ فرمایا ان کے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآن جو ہے ایک وہ قرآن جس کی تم تلاوت کرتے ہو وہ مصحف قرآنی ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اور اسی قرآن مقدس کو اگر تم چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی ہے۔ اس لیے میرے محترم اپنا تعلق کتاب اللہ سے جوڑے، اپنے گھروں میں اس کا نظم کریں۔ یہ اپنے ہمارے ہاں ایک دستوری ہے، یہ ہماری کیا بولوں میں، کچھ بولو تو ایسا ہے کہ بعد میں لوگ اس پہ فتوے لگانا شروع کریں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بیچاری، ہم مردوں کے لیے تو جمعہ ہے، جماعت ہے، مسجدیں ہیں، وہاں کچھ اللہ رسول کی بات آ جاتی ہے ہمارے کانوں میں، ہمارے گھروں میں کیا رہا ہے وہ طریقہ ہے کیا؟ ہماری بہن بیٹیاں بھی کسی دین کی ماننے والی ہیں، کسی کتاب پر ایمان رکھنے والی ہیں، ان کو بھی بندوبست گھروں میں قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنے کی عادت ڈالو، ایک ایک رکوع کر کے گھر کی بہنیں بیٹیاں بھی اس میں شریک ہوں۔ بس اسی پر آج ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، بہت لمبی تقریر کا کوئی موقع بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے کہ جو درس کا سلسلہ کل سے آپ کے یہاں انشاءاللہ شروع ہوگا، ہمارے امام محترم انشاءاللہ آپ کے، اور یہ صرف اس مسجد کے لیے کافی نہیں، آپ جہاں ہوں
دوسری بات عرض کرتا ہوں، نمازوں کی پابندی کے بغیر تو آپ کا کام چل نہیں سکتا، نماز کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نمازوں کی پابندی کے ساتھ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ کتنا قرآن پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے؟ قرآن شریف میں فرمایا کہ سورہ مزمل میں فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو۔ جب اللہ نے یہ سہولت دی تو میں پڑھوں اتنا پڑھو اتنا پڑھو، لیکن میرا معروضہ یہ ہے کہ اگر آدمی ایک پارہ روز کی تلاوت کی اپنی عادت بنائے نا، انشاءاللہ ایک مہینے میں اس کا پورا دور ہو جاتا ہے۔ اب رمضان کے علاوہ بابا 11 مہینے میں بھی تلاوت کرو۔ اب میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں، سورہ مزمل پڑھتا ہوں، یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے۔ اصل تلاوت قرآن یہ سورہ فاتحہ سے شروع سے سورہ ناس تک جائے گی۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد آل عمران ہے، پھر نساء ہے، پھر مائدہ ہے، پھر انعام ہے، پھر اعراف ہے۔ یہ صورتیں باقاعدہ شروع سے آخر تک اس قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالو۔ اس کے بعد آپ کے جو ذکر اذکار اور آپ کی جو کتابیں پڑھی جاتی ہوں آپ کے جماعتی اعتبار سے، وہ سب کی پابند، لیکن اصل چیز جو ہے سروپری کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت کا حق ادا کرو۔ آخری ایک حدیث شریف پیش کر کے آپ سے میں ودا ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کو دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ خالق اور مخلوق کوئی موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا جو فضیلت اللہ کی ذات کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے، وہ فضیلت اس کلام کو دنیا کے سارے کلاموں پر حاصل ہے۔ تو میرے بھائیوں، کلام اللہ جو ہے اس کا حق ادا کرو، تلاوت کے اعتبار سے، اس کو درست پڑھنے کے اعتبار سے، اس کے معنی مفہوم معلوم کرنے کے اعتبار سے، اس پر عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ بھائیوں سنو، میں تو جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کے، میں تمہارے لیے کیا چھوڑوں؟ لو میں اپنے پیچھے یہ اللہ کی کتاب تمہارے حوالے کرتا ہوں، اسی کی بنیاد پر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، تم بھی اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور اپنی اولاد کے بھی ہاتھ میں یہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں آنا۔ انشاءاللہ العزیز ہماری وہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی جو قرآن نے فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، یہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں پر رحم فرما، کرم فرما، اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین بیت المقدس میں جو مکر اور فریب یہودی ظالم اور فریبی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے سارے فریب کاریوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی آقا ہے، تو ہی مولا ہے۔ اے اللہ تیرا ہی حکم سارے کائنات پر جاری ساری ہے۔ اے اللہ اپنے فضل اپنے کرم کو پورے امت مسلمہ کے ساتھ فرما دے، اور اللہ اس امت کے حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس پوری امت کو قرآن کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بے دینی کو دینداری سے بدل دیجئے، ہماری بدعمالیوں کو خوش اعمالیوں سے بدل دیجئے۔ اے اللہ ہماری بد عقیدگیوں کو خوش عقیدگیوں سے بدل دیجئے۔ اے اللہ ہماری مظلومانہ کیفیت کو اے اللہ ہمارے غلبے سے بدل دیجئے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے اب اپنی مدد و نصرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔